جی السلام علیکم دوستو. جی دوستو، یہ خوشی، اطمینان قلب، سرور، سکھ آخر ہے کیا؟ ہزاروں سالوں سے چلی آئی سنسکرت ودیا بدھی متا کے مطابق اس دنیا کے اندر 7 سکھ ہیں، اس جگ کے اندر 7 سکھ ہیں، 7 خوشیاں ہیں، اور منش کو ان 7 خوشیوں، 7 سکھوں کی لابھ کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، اور اسی کے لیے ہی جیون میں سنگھرش کرنا چاہیے. پہلا سکھ نروگی کایا، یعنی زندگی کا پہلا سکھ ہے صحت مند جسم. دوسرا سکھ گھر میں ہو مایا، گھر میں خوشحالی کا ہونا بہت ضروری ہے. تیجا سکھ کلاونتی ناری، یعنی کہ جیون کا تیسرا سکھ معاون، مددگار اور سگھر بیوی کا ہونا ہے. چوتھا سکھ ہو پتر آگیاکاری، یعنی زندگی کے اندر اگر اولاد آپ کی فرما بدار ہے، آپ کا کہنا ماننے والی ہے اور آگیاکاری ہے، تو وہ زندگی کا چوتھا سکھ ہے. اور سنسکرت وزڈم کے مطابق پانچواں سکھ ہو بھائی بلبیرا، کسی بھی شخص کا بھائی اس کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کا ساتھ دینے والا ہو، تو یہ بھی زندگی کا 5واں سکھ ہے. اور چھٹا سکھ ہو راج میں شیرا، اگر آپ جس سوسائٹی میں، جس جگہ پہ، جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، اگر وہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے، وہاں پہ امن ہے، یہ بھی زندگی کا، جیون کا ایک چھٹا سکھ ہے. اور سنسکرت کی وزڈم کے مطابق قدیم کتابوں میں جو لکھا ہوا 7واں سکھ ہے، 7واں سکھ ہو متر گھنیرے، یعنی کہ آپ کے بہت زیادہ دوست ہوں، اور یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کے بہت زیادہ مخلص دوست ہوں، تو یہ زندگی کا، جیون کا 7واں سکھ ہے. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست 2 تیاریوں میں سے سب سے بہترین تیاری ہے. ہسپتال میں بستر مرگ پر موت کا انتظار کرنے والے مریضوں سے انٹرویوز لے کر کتاب لکھنے والی رائٹر براؤنی ویئر اپنی کتاب ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے، کچھ یوں لکھتی ہے: کاش ہم دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز اور امیدوں کو پورا کرنے کی بجائے خالصتاً اپنے لیے زندگی گزارتے. کاش ہم زندگی میں دولت کی خاطر، نمائش کی خاطر، عہدے کی خاطر سخت محنت نہ کرتے. دوسرے الفاظ میں، کاش ہم اللہ کی ذات پر توکل کرتے. کاش ہم اپنے احساسات کے اظہار کی جرت پیدا کر لیتے. ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو بھی ہماری فیلنگز ہیں، وہ ظاہر کر دیتے. کاش ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بحال رکھتے. کاش ہم خوش رہتے، خوش رہنے کے لیے کوشش کرتے، ان چیزوں اور ان کاموں کو کرتے جو ہمیں خوشی دیتے. کاش ہم اطمینان اور خوشی کو اپنی زندگی کا مرکز رکھتے. اسٹیو جابز، جس نے ساری زندگی انتھک محنت کی اور پوری دنیا اسے آئی فون اور ایپل کے فاؤنڈر کے طور پر جانتی ہے، مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے اب بستر مرگ پر اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب خاطر خواہ کما لے تو پھر اسے وہ کام کرنا چاہیے جس کا تعلق کمانے سے نہ ہو. مثال کے طور پر محبت کی کہانیاں، فنون لطیفہ، یا پھر بچپن کے خواب، نہ کہ دولت کمانے کے خواب. اسٹیو جاب کہتا ہے کہ میں اس دولت اور شہرت کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. تم بھی بہت جلد اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ اصل اطمینان اور سکون، دائمی خوشی کا جواب میٹیریلسٹک نہیں ہوتا. You will realize your true inner happiness does not come from the material things of this world. جم کیری، کینیڈین امریکن ایکٹر، کامیڈین اور رائٹر کہتا ہے کہ I think everybody should get rich and famous
and do everything they ever dreamed of, so they can see that it is not the answer. میرے خیال میں ہر شخص کو امیر ہونا چاہیے اور شہرت کی بلندیوں کو چھونا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ یہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ What is happiness؟ خوشیاں کیا ہیں؟ لکھ مشقتاں کر لے بندیا، لکھ گھڑیاں وچ پر لے پانی، لبنا اویو جیڑا بخت نصیباں، سدھی جئی کہانی۔ قبر دی رات تو کلیاں کٹنی، پاویں لکھ بنا لے ہانی، عقلاں شکلاں کسے نہیں تکنیاں، عملاں توڑ نبھانی۔ دو گز رقبہ فٹ دا کتبہ، ایویں اینی دوڑ اڑائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور رحمت کو یقین اور رضا میں رکھ دیا، اور دکھ اور غم کو شک اور عدم اطمینان میں رکھ دیا۔ شک اور غیر اطمینانیت غم اور دکھ کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ شک انسان کی زندگی کو اذیت بنا دیتا ہے۔ جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا، وجعل الہم والحزن فی الشک والسخط۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ خوشی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اصل العقل القدرت و ثمرتها السرور۔ فرمایا کہ عقل کی اصل، عقل کی جڑ، عقل کی بنیاد قدرت رکھنا ہے، اختیار رکھنا ہے، اور اسی قدرت اور اختیار کے پھل کو خوشی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نرمی، تحمل، عاجزی کے بغیر خوشی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ انسان خوش اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے جسے وہ تقریباً کھو چکا ہو، اور غمناک اور دکھی اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کو کھو دیتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو، یا اسے یقین یا امید ہو کہ اسے مل کر رہے گی۔ اسی لیے تو فرمایا کہ امید دو دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں جو خوشی کا باعث ہیں: تلواروں سے جہاد کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور گرمیوں کے روزے رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہیں۔ فرمایا اللہ جس قوم سے خوش ہوتا ہے اس کی طرف ایک تحفہ بھیجتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ تحفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مہمان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جنت میں ایک جگہ ہے جس کو دار الفرح کہتے ہیں، یعنی فرحت اور خوشی کی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اس حصے میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں یتیم بچوں کی خوشی کا سبب بنے ہوں گے، جنہوں نے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جہاد، گرمیوں کے روزے، مہمان کی مہمان نوازی، دوسروں کو خوشی فراہم کرنا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا میں انسان کی مسرت اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو فوری طور پر اللہ کی ذات کو خوش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور محبت و احترام ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت جلد خوش کرتا ہے، اور کوئی دوسرا عمل اتنی جلدی ذات باری تعالیٰ کی خوشی کا باعث نہیں بنتا جتنا یہ عمل خوشی کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، عقل کی اصل اختیار ہے۔
عقل کی بنیاد قدرت رکھنا ہے، اور اسی اختیار اور قدرت کا پھل خوشی کہلاتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے سب سے طاقتور، مضبوط اور مستحکم شخص وہ ہے جو خوشی کی حالت میں غلط کام اور گناہ نہ کر بیٹھے، دکھ اور غم کی کیفیت میں حق اور سچ کو نہ روک لے، اور اختیار ملنے پر کسی کے حق کی حق تلفی نہ کر لے۔